فرد کا ارتقا کیسے ہو, ڈیولپمنٹ کیسے ہو, اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے ہمارے سامنے بعض بنیادی باتیں آتی ہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں, بنیاد اسلام و علی خمسن, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, جس کا بھی تھوڑا سا ذکر بھی آپ کے سامنے آیا تھا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو, اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو, اور رمضان کے روزے رکھو. تو فرد کا جو ارتقا ہے اس کا آغاز اس کی وہ شروع ہوتا ہے ان 5 ارکان اسلام سے. یعنی وہ اپنے ایمان کا اعلان کرے, گواہی دے کا مطلب یہ اعلان کرے, اور اس کے ساتھ ان 4 عبادتوں کا اہتمام کرے. تو اس کی تفصیل کی ضرورت آپ کے سامنے نہیں ہے, موضوع ہمارے سامنے آتا رہتا ہے, لیکن فرد کی تربیت کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے جب تک کہ ان 4 عبادتوں پر توجہ نہ کی جائے, یعنی صلاۃ, نماز, صوم, روزہ, زکوٰۃ اور حج. اور ہر ایک کا مقصد بھی دین میں بتا دیا گیا ہے. نماز کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اللہ کو یاد رکھے, ذکر کرے اس کا. روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ پیدا ہو, اس کا ڈر پیدا ہو. حج کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے. زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی محبت مال کی محبت پر غالب آ جائے, مال اتنا محبوب نہ رہے جتنا اللہ کی محبت ہو. تو ہر ایک عبادت کا مقصد ہے. تو فرد کے ارتقاء میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ عبادات کا اہتمام کیا جائے, اور ہر عبادت کا مقصد بھی بتایا گیا, اور اس عبادت کے سلسلے میں جو مطلوب ہے, یعنی کیسے عبادت ہوگی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. چنانچہ آپ نے کہا کہ جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے اس طرح پڑھو, یعنی اہتمام کرو ہر چیز کا, دل بھی آمادہ ہو, اور آدمی وہ سارے اس کے جو آداب ہے, ایٹیکیٹ ہے اس کا, ان سب کو بھی پورا کرے. اسی طرح حج کے موقع پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ شاید اس حج کے بعد مجھ سے ملاقات نہ ہو, مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. تو عبادات کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ ان کو اس طرح انجام دیا جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا. یہاں سے فرد کے ارتقاء کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے بعد جو دوسری بات ہم سے کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا جائزہ لو, یعنی ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ وہ اللہ کی بندگی کتنی کر رہا ہے. اس کی زندگی میں برائیاں تو نہیں ہیں, وہ انسانوں کے حق تو نہیں مار رہا ہے, وہ کسی گناہ میں تو مبتلا نہیں ہے. تو یہ جو جائزہ ہے, احتساب ہے, انٹراسپیکشن ہے, یہ عبادات کے بعد تربیت کے لیے دوسری چیز ہے. اس میں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا جو فرض ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی خرابی دیکھیں جس میں زیادہ تر لوگ مبتلا ہیں تو اس کی طرف توجہ دلائیں, لوگوں کا نام لیے بغیر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے. جب لوگوں میں کسی چیز کے بارے میں غفلت دیکھتے تھے, کوئی کمزوری دیکھتے تھے, تو عام تقریر کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے فلاں شخص میں کمزوری ہے, نام نہیں لیتے تھے, مگر یہ کہتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا غلط کام کرتے ہیں یا فلاں کام کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو ایک موقع پر آپ نے کہا بھائی فلاں قبیلے کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پڑوس کے قبیلے کو دین نہیں سکھاتے, یعنی ان کے پڑوس کے قبیلے کے لوگ جاہل ہیں, دین کے بارے میں نہیں جانتے, مگر یہ لوگ جانتے ہیں اور سکھاتے نہیں ان کو. پھر وہ لوگ آئے آپ کے پاس اور پوچھا کہ کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ نے کہا ہاں تمہاری طرف اشارہ ہے. تو ان کا ٹھیک ہے, پھر ہمیں مہلت دیجیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو دین سکھائیں گے, وقت دیجیے ہمیں, ہم اس کام کو کر لیں گے. تو بہرحال یہ دوسرا کام ہے, احتساب کیا جائے, جائزہ لیا جائے. ہر شخص اپنا جائزہ لے اور جو ذمہ دار ہیں پوری سوسائٹی کا جائزہ لیں, اور یہ دیکھیں کہ وہ دین نے جو معیار ہمیں دیا تھا, اسٹینڈرڈ دیا تھا, اس اسٹینڈرڈ پر ہم کتنا پورا اتر رہے ہیں. تو جس طرح کاروبار ہوتا ہے, کاروبار میں اگر آپ حساب کرتے رہیں روز کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا تو آپ کا کاروبار ٹھیک چلے گا. لیکن اگر آپ غافل ہو جائیں, حساب کتاب نہ رکھیں کیا ہو رہا ہے, کیا آ رہا ہے, کیا جا رہا ہے, کیا خرچ ہو رہا ہے, تو کاروبار میں گھاٹا ہونے کا اندیشہ ہے. یہی معاملہ تربیت کا بھی ہے. تو جب تک آدمی خود اپنا جائزہ لے اور ذمہ دار لوگ پورے سماج کا جائزہ لیں تب وہ تربیت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ دوسرا کام ہے جو احتساب کا ہے, جو فرد کے ارتقاء کے سلسلے میں بتایا گیا ہے.
پھر فرد کے ارتقاء کے سلسلے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. تو پہلے تو ہمیں معلوم ہو اس نے کیا کیا فرض کیا ہے. تو عبادات کا ذکر تو ہو گیا. اس کے بعد جو اس نے کام فرض کیے ہیں وہ دو طرح کے. ایک تو ہے انسانوں کا حق ادا کرنا, یعنی والدین کا حق ادا کرے آدمی, پڑوسی کا حق ادا کرے, رشتہ داروں کا حق ادا کرے. اور دوسرا کام ہے دین کا حق ادا کرنا, یعنی دین کو پھیلانا اور دین پر کوئی مخالفت ہو رہی ہے تو اس کو بچاؤ کی کوشش کرنا. تو فرض تو بہت سارے ہیں لیکن آپ ان کو دو ہیڈنگ, دو عنوان کے تحت بیان کر سکتے ہیں. انسانوں کے حق ہے اور دین کا بھی حق ہے ہمارے اوپر. تو فرد کے ارتقاء میں جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے فرض پورے کرتا ہو, ڈیوٹی پوری کرتا ہو. وہ ڈیوٹی تو اللہ نے دی. پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ حرام چیزوں سے بچتا ہو. فرض بھی بتا دیا گیا, حرام چیزیں بھی بتا دی. کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو, شرک نہ کرو, کسی کا استحصال نہ کرو, ظلم نہ کرو, سود نہ لو, شراب نہ پیو, جوئے سے بچو. تو جو چیزیں حرام ہیں وہ بتا دی گئی. تو حرام چیزوں سے آدمی بچے, یہ اس کے ارتقاء کے لیے ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے, یعنی اس کی جو کمپنی ہو, صحبت ہو, وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جن کے ساتھ رہنے سے اسے خدا یاد آئے. اور اگر ایسے لوگ نہ مل سکتے ہوں تو کم از کم وہ ان کے حالات پڑھے کتابوں کے اندر, سیرت کی کتاب پڑھے, صحابہ کے بارے میں پڑھے, تاکہ وہ اس ماحول میں جا سکے. تو یہ فرد کے ارتقاء کے لیے یہ تدبیریں ہمیں بتائی گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی لوگوں کی تربیت اس طریقے سے کی. اور یہی طریقہ وہ ہے جس سے اس وقت بھی افراد کو اپنی تربیت کرنی چاہیے. تو جب وہ تربیت کریں گے تو پھر دین کی خدمت بھی کر سکیں گے. اگر کوئی آدمی خود اپنی اصلاح نہیں کرتا تو وہ دین کی خدمت بھی نہیں کر سکتا. دین کی خدمت بھی اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ وہ خود اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کر رہا ہو. اور جب وہ اس طرح کرے گا تب پھر دین کی خدمت کا بھی موقع اسے ملے گا.